إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرے. تو لازم بات ہے کہ جب ہماری یہ خواہش ہے تو وہ محبت ہم سے کیسے کرے گا، اس کا حل یا اس کا طریقہ کار قرآن پاک میں موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے آگے یہی سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے، کوئی ایسا گر، کوئی ایسا طریقہ جس کو ہم اپنائیں تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سوال کو سنا تو آپ خاموش ہو، اور اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو خطبہ مسنونہ میں پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو آپ سے پوچھ رہے ہیں، جو آپ سے سوال کر رہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو، پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اگر تمہارا یہ سوال ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ تم سارے کے سارے خالص صرف میری ہی پیروی کیجیے، میری اتباع کیجیے. تو آگے فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم خالص میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ اللہ محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اس کے علاوہ اور کوئی ہماری خواہش، چاہت، تمنا نہیں. تو یہ دونوں چیزیں صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فاتبعونی،
خالص اتباع ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اتباع کسے کہتے؟ اتباع کا معنی ہے کسی کے پیچھے چلنا، اس کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے قدموں کے نشانات پر چلنا، نہ ان سے آگے نہ ان سے پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، بالکل ان کے قدموں پر جو ان کے نشانات ہیں، جو ان کے آثار ہیں، جو ان کی سنت ہے، جو ان کا طریقہ ہے، ہو بہو اس کے مطابق کوئی بھی عمل ہو تو اس سے اتباع ہے۔ شریعت میں اصل جو مطلوب اور مقصود ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں بھی دوسرے مقام پہ ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم رسول کو بھیجتے ہی صرف اس لیے کہ ان کی اللہ کی اذن سے اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد اطاعت ہے۔ کیوں بھیجے گئے رسول؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اگر ایک امتی نے اپنے رسول کی پیروی نہیں کر تو گویا اس شخص نے رسول کو رسول ماننے کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول کو رسول ماننے کا پہلا حق ہی یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے بغیر جو محبت ہے، اطاعت کے بغیر جو پیار ہے، اطاعت کے بغیر جو دعویٰ ہے محبت کا، وہ کھوکھلا ہے، خالی ہے، اس کی کوئی حیثیت۔ اتباع اگر محبت رسول ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اتباع ہو، اس میں اطاعت ہو۔ ملے گا کیا، نصیب کیا ہوگا؟ جو ہمارا اصل مقصود ہے، فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تہتدوا، اللہ فرماتے ہیں تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جو تم چاہتے ہو کہ سیدھا راستہ ملے وہ اتباع میں، جو تم چاہتے ہو اللہ کی محبت نصیب ہو وہ اتباع رسول میں ہے، جو تم چاہتے ہو کہ گناہ معاف ہوں وہ پیغمبر کی اتباع میں ہے۔ اتباع، پیروی، نقش قدم، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، جو آپ نے کیا وہ کرنا، جو آپ نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں لازم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضور نے کیا ہے وہ تو کرنا سنت ہے، اور جو حضور نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا بھی سنت ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اسے سنت ترقیہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے وہ عمل، وہ کام جو حضور نے کیا ہے وہ آپ کریں گے تو یہ آپ کی سنت پہ عمل کیا۔ یہ کام ہے جو حضور نے نہیں کیا، آپ نہیں کریں گے تو یہ بھی سنت پر عمل ہے، کیونکہ آپ نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں بھی کریں گے۔ اسے سنت ترقیہ کہتے ہیں۔ دونوں لحاظ سے اتباع کامل اور مکمل ہوتی، جو کیا وہ کرنا سنت ہے، اور جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا بھی سنت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا، ضرورت تھی، وقت تھا، آپ موجود تھے، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا تو نہ کرنا بھی سنت ٹھہرا۔ دونوں لحاظ سے آپ کی اتباع اور پیروی کرنی۔ اتباع جو ہے وہ محدثین کرام نے 6 انداز سے ضروری قرار دی ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے 6 انداز سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں 6 انداز سے، 6 طریقوں سے وہ عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تب وہ کرنا سنت ہے۔ وہ 6 انداز کیا ہے، اس پہ ذرا آپ بڑی توجہ سے بات سنیں گے تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ اتباع تو کرنی ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں یہ بات بھی آپ نے سن لی۔ اتباع کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے، یہ بات بھی طے ہو گئی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اتباع کیسے، کس طریقے سے کرنی۔ تو محدثین کرام نے تمام آیات و حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ جو بیان کیا ہے، 6 انداز سے اگر آپ اتباع کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ کوئی عمل کرنے سے پہلے 6 انداز آپ دیکھیں گے۔
پہلا انداز یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے، اس عمل کا جو سبب، جو وجہ، جو علت آپ پیش کر رہے ہیں، یہ عمل میں کر رہا ہوں اس وجہ سے، یہ عمل کر رہا ہوں اس علت اور اس وجہ سے، وہ علت اور وہ وجہ محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہو۔ جو عمل آپ کر رہے اس وجہ سے کر رہے، مثلا آپ ایک عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ سے پیار ہے۔ اب عمل کی وجہ کیا بنی؟ محبت رسول، رسول اللہ سے پیار۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی طبقہ، کوئی گروہ ایسا گزرا ہے جس نے حضور سے پیار کیا ہو اور مجھ سے زیادہ کیا ہے، تو کیا انہوں نے اس پیار اور محبت میں وہ کام کیا ہے جو میں کر رہا ہوں؟ تیسری بات، جس کی محبت میں کر رہا ہوں، کیا انہوں نے خود کیا یا اس طرح محبت کرنے کا انداز اور طریقہ انہوں نے سکھلایا ہے؟ اگر تو ایسا ثابت ہے تو آپ کے عمل کی پہلی جو سیڑھی ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، وہ درست ہے کہ جس وجہ سے آپ عمل کر رہے ہیں وہ سبب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ سبب ڈھونڈ لینے کے بعد، سبب کا مسنون ہو جانے کے بعد، سبب حضور سے ثابت ہو جانے کے بعد، آپ دوسری چیز جو عمل آپ کر رہے، اگر اس کا تعلق کسی خاص جنس کے ساتھ ہے تو وہ کیا وہ جنس وہی چیز حضور نے کی ہے یا نہیں کی؟ وہ جنس حضور سے ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ مثلا یہ چند تمہیدی کلمات جب آپ سمجھ لیں گے تو موضوع کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ مثلا جنس سے مراد آپ قربانی کرنا چاہتے تو قربانی یقیناً سبب تو اس کا موجود ہے، اب اس کا تعلق خاص جنس کے ساتھ، آپ کیا جانور ذبح کریں گے؟ لازم بات ہے اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ وہ جانور ہیں جو ثابت ہیں جنس کے لحاظ سے کہ حضور نے ان کی قربانی کی۔ ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سارے جانوروں سے قیمتی جانور ہرن ہے، گوشت اس کا ان سارے جانوروں سے لذیذ ہے، اور وہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، ستھرا بھی ہے، طیب بھی ہے، حلال بھی ہے اور لذیذ بھی ہے، اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو کیوں نہ میں ہرن کی قربانی کروں؟ اب ذرا تصور کریں، سوچیں، اس کی نیت وہی ہے، سبب وہی ہے، ارادہ وہی ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت چاہتا ہے، سبب وہی ہے، لیکن جس عمل کا تعلق جنس کے ساتھ تھا اس نے جنس کو بدلا تو اس سنت سے ہٹ گیا، اور اس کا وہ ثواب، اس کا وہ اجر، اس کی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قیمت زیادہ ہے، گوشت لذت میں زیادہ ہے، لیکن ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس عمل کا تعلق جنس سے تھا، اور جو جنس اس نے ذبح کی اس کا تعلق سنت کے ساتھ نہیں تھا، سنت سے یہ جنس ثابت نہیں تھی۔ اس پر بہت ساری روایات، احادیث پیش کی جا سکتی، صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھائی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی، ان کے ہاں بیٹا ہونے کی امید تھی، تو کسی نے کہہ دیا ام المومنین سے کہ آپ کے بھائی کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، تو اگر اللہ نے آپ کے بھائی کو بیٹا بخشا، بیٹا دیا، تو آپ نے عقیقہ میں اونٹ ذبح کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ برادری چاہنے والے زیادہ ہیں، تو وہ گوشت پورا ہو جائے گا، گوشت زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ گوشت کھائیں گے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، نہیں نہیں، اگر اللہ نے میرے بھائی کو بیٹا بخشا تو ہم 2 بکرے ذبح کریں گے، کیونکہ سنت افضل ہے، سنت کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جس عمل کا تعلق جنس کے ساتھ ہے، یہ دوسری وجہ ہے، انداز ہے اتباع کا۔ اور تیسری بات کہ جو عمل آپ کر رہے اس کی وہ کیفیت،
جو طرح وہ اس کا طریقہ، اس کی حالت، اس کی ترتیب، اس کی کیفیت، اس کے اندر چیزوں کا وہ استعمال، وہ انداز، وہ طریقہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تب وہ عمل آپ کا اتباع کے اندر آئے، پیروی کے اندر آئے، کیفیت بھی وہی ہو۔ مثلا آپ نماز اب جمعہ کے لیے آئے، اگر ہم تھوڑی سی ترتیب اس کی بدل دیں کہ ہم نماز پہلے کر لیں اور خطبہ بعد میں کر لیں، ترتیب بدل گئی، کیفیت بدل گئی، تو یہ جمعہ نہ ہوا، ثواب بھی نہ ہو۔ عمل وہی ہے، نماز سے پہلے خطبہ ہے، ہم نماز کے بعد کر لیتے، تھوڑی سی ترتیب کو بدل لیتے، تو کیا خیال ہے ثواب ملے گا یا گناہ ملے؟ واعظ بھی ہوا ہے، تقریر بھی ہوئی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، احادیث بھی پڑھی ہے، واعظ ہو گئے، نصیحتیں ہو گئی ہیں، لیکن کیفیت بدل گئی، انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا، ترتیب بدل گئی، تو یہ عمل نہ رہا، ثواب نہ رہا، اس لیے کہ پیغمبر نے جب بھی خطبہ دیا تو جمعے سے پہلے۔ اب عید کا خطبہ ہے وہ نماز کے بعد، اگر کوئی پہلے دینا شروع کر دے تو اس کا عمل اتباع سے ہٹ گیا۔ بھائی دین اتباع کا نام ہے، یہ اپنی عقل اور سوچ اور اپنی مرضی اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ڈھالا نہیں جا سکتا، یہ اتباع ہے، پورا دین اسلام اتباع کا نام، بس اتباع کریں، پیروی کریں، کیفیت وہی رہے گی، ترتیب وہی رہے گی۔ وہ حدیث کتنی مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھی تھی، تو حضور کی ترتیب کیفیت سے اس نے اپنی نماز کی حیت کو بدل دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جا دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ کیفیت بھی وہی ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اور چوتھی چیز اتباع میں، اگر اس عمل کا تعلق مقدار، تعداد کے ساتھ ہے تو تعداد بھی وہی ہو۔ یہ چوتھی چیز ہے اتباع میں کہ مقدار بھی وہی ہو، تعداد بھی وہی ہو۔ مثلا ہم نے جمعے کے خطبے 2 دینے، اگر کوئی کہ ایک خطبے میں اکتفا کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ فرائض جمعہ 2 ہیں تو میں 4 رکعت پڑھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ ظہر کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں، میں 2 پڑھ لوں، 3 پڑھ لوں، 6 کر لوں، نہیں، مقدار وہی، تعداد وہی۔ جس طرح سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کتنی رکعات پڑھتے تھے؟ تعداد پوچھی تھی، مقدار پوچھی تھی، سیدہ عائشہ نے فوری جواب دیا، ما کان یزید رمضان ولا فی غیرہ، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، حضور نے کبھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی۔ تعداد کو فوری بیان کر دی، مقدار کو فوری بیان کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے نماز فرائض کے بعد 33 مرتبہ سکھلایا ہے سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس ترتیب کو بدلتا ہوں، 34 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں، تو ایک گنتی کا صرف ایک بھی بڑھانے کی اجازت نہیں، مقدار وہی جو حضور نے بیان کی، اپنی مرضی اس پہ نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دین جو ہے یہ اتباع کا نام، پیروی کا نام، اس میں اپنے عقل کو بھی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک بندہ بیٹھ جائے کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ سری ہے، پورے ہفتہ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سری، پوشیدہ، آہستہ، اور 4 رکعت، اور جمعے کی نماز 2 رکعت ہے اور وہ جاری۔ کوئی بندہ کہے عام ظہر کی نماز تو سری ہے، جمعہ جاری کیوں ہے؟ اس پر مجھے دلیل دے۔ تو کیا ہے؟ کیا دلیل ہے اس پر؟ کیا دلیل دیں گے اس پر؟ کیا علت بیان کریں گے؟ کیا وجہ بیان کریں گے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ دین اتباع کا نام ہے، محمد مصطفیٰ نے ایسے کیا ہے، ہم ایسے کریں۔ بھئی زور سری کیوں ہے؟
عصر کی نماز آہستہ کیوں ہے، سری کیوں ہے؟ مغرب کی 3 رکعات کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں؟ مغرب کی پہلی 2 جہری کیوں ہیں، آخری 1 سری کیوں ہے؟ عشاء کی پہلی 2 جہری کیوں ہیں، آخری 2 سری کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ایسے کیا ہے، بس۔ دین اتباع کا نام ہے، اس میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا گیا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دین اتباع کا نام ہے، جو مصطفیٰ نے کیا وہ کرتے جائے۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ جب عورت ایام میں چلی جاتی ہے، عورت کی فطری ایام جو ہر مہینے میں ناپاکی کے ایام آتے ہیں، ان ایام میں جب عورت چلی جاتی ہے تو جب وہ ایام ختم ہوتے ہیں، عورت پاکیزہ ہوتی ہے، تو اگر ماہ رمضان کے روزے اس پر ہوں تو وہ روزے بعد میں رکھتی ہے، قضا دیتی ہے، لیکن نماز جو ہے اس کی قضا نہیں دیتی۔ نماز 7 دن گئی، عورت نے پاک ہو کے دوبارہ نماز 7 دنوں کی نہیں پڑھنی، لیکن روزے گئے تو روزے بعد میں عورت نے رکھنے، اس کی قضا ہے، نماز کی قضا ہی نہیں۔ اب نماز افضل ہے، نماز ضروری ہے، نماز روزوں سے افضل ہے، اولا ہے، شان میں، درجے میں، مقام میں۔ تو سیدہ کائنات سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ روزے کی قضا تو ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے عورت پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ امی عائشہ صدیقہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا، روزوں کی قضا کا ہمیں حکم دیا گیا، اور نماز کی دوبارہ پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ بس یہی جانتے ہیں کہ دین اتباع کا نام، اس میں کوئی وجہ نہیں، رسول اللہ نے ایسا ہی کیا، اتباع کا نام ہے دین۔ جو کچھ حضور نے کیا وہ کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا بس وہ نہ کرے۔ عقل آپ کو کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، بھئی آپ متبع، آپ غلام ہیں، آپ مقتدی ہیں، آپ مرید ہیں، رسول اللہ آقا ہیں، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اتباع کی، جب اتباع کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے، اتباع کی وجہ سے گناہ کی معافی مل رہی ہے، اتباع کی وجہ سے جنت نصیب ہو رہی ہے، تو بتاؤ تمہارا مقصود ہی یہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے اور پوچھنے والے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ ہم متبع ہیں، ہم مکلف ہیں کس بات کے؟ اتباع کے، اتباع کریں، پیروی کریں، جو کچھ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے اس کو کرتے رہے۔ وہ علت ہے یا نہیں؟ مثلا ہم گوشت کھا لیتے ہیں، وضو کیا، وضو کے بعد ہم نے اونٹ کا گوشت کھا لی تو لازم امر ہے، حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا، وضو ختم ہو جاتا۔ بکرے کا گوشت کھائیں، کسی اور چیز کا، حلال جانور کا جو بھی گوشت کھائے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا، دوبارہ آپ وضو کریں۔ اب بندہ سوچنے بیٹھ جائے گوشت دونوں ہیں، یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، اس پر وضو نہیں ٹوٹتا، اس پر وضو ٹوٹتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا، آپ کا حکم ہے، آپ کی حدیث ہے کہ جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ وضو کرے، بس۔ دین اتباع کا نام، پیروی کا نام ہے۔ دودھ پیتا بچہ ہے، پھر غور کرے، دودھ پیتا ابھی کوئی خارجی خوراک نہیں کھاتا، روٹی وغیرہ نہیں کھاتا، صرف اپنی ماں کے دودھ پر ہے، صرف دودھ پیتا ہے۔ وہ دودھ پیتا بچہ اگر ماں کے اوپر یا کسی بندے کے اوپر پیشاب کر دے تو وہ چھینٹے مارے، وہ پیشاب والی جگہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور نماز پڑھ۔ لیکن اگر دودھ پیتی بچی ہو، وہ پیشاب کر دے تو اس کپڑے کو دھویا جائے۔ اب حیران کون امر ہے؟ دونوں بچے اور دونوں نے عمل ایک ہی کیا ہے، پیشاب کیا ہے، ایک کے پیشاب پر چھینٹے ہیں، دوسرے پر دھونا ہے۔ اس میں علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے بیان کی ہے، کئی نے علتیں بیان کی، کئی کی
اور طبی مسائل احکام بیان کیے، لیکن ہم اس چیز پر اور بنیاد پر اساس پر کھڑے ہیں کہ دین اتباع کا نام. حضور نے ایسے فرمایا، بس ایسا دین ہے جو حضور نے بیان کر دیا. ہماری حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو وجہ سمجھ آئے یا نہ آئے، حضور نے کہہ دیا کر دیا، ہم وہی کریں. یہ اتباع، یہ دین ہے. سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو اکٹھا کی اور لوگوں سے پوچھا کہ آج میں نے تمہیں اکٹھا کیوں کیا ہے؟ میں آپ سے مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس مسئلے پہ آپ مجھے رائے اور مشورہ. کہا گیا جی امیر المومنین فرمایا یہ جو جب طواف کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، طواف کے لیے ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں تو پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں ہم رمل کر دوڑتے ہیں، پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں. تو پتہ ہے اس کی علت اور وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام نے وجہ بیان کی کہ ہاں اس کی علت اور وجہ ہمارے علم میں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بیت اللہ میں عمرہ کے لیے داخل ہوئے تو قریش نے یہ بات کہی کہ صحابہ کرام کو مدینہ پاک اندر رہ کے بخار نے بالکل مار دیا، ان کو وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی. حالانکہ مدینہ کی آب و ہوا تو ہر مومن کو موافق آتی. مدینہ کی آب و ہوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے، رحمت رکھی ہے. یہ حضور کے جانے کے بعد ہر بیماری اللہ نے مدینہ سے دور کر دی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی برکات ہے. لیکن انہوں نے کہا، قریش نے، کہ ان کو مدینہ کی ہوا جو ہے آب و ہوا مناسب نہیں آئی، یہ لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، یہ جب طواف کریں گے اور پھر مروہ صفا مروہ کی سعی کریں گے، یہ اتنے میل کا سفر بن جائے، انہوں نے گر جانا ہے. انہوں نے کب یہ آخر تک پہنچیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا ٹہل کے پہلوانوں کی طرح چلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اپنی قوت اور طاقت میں موجود ہیں. حضور نے ایسا کروا دی. قریش اب پہاڑیوں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے کہ ہم تماشا دیکھتے ہیں کیسے گرتے ہیں. تو صحابہ کرام تو ایسے پہلوانوں کی طرح چلے تو وہ شرمندہ ہو. اب یہ عمل خاص علت، موقع، وجہ کی، یہ جب حضور نے یہ کروایا، سیدنا عمر نے فرمایا کہ اب یہاں کو کفار تو رہے نہیں، قیامت تک کے لیے یہاں یہود کا، عیسائیوں کا، مشرکین کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہو چکا ہے. اب کبھی بھی انہوں نے آگے ایسے معاملات کو دیکھنا نہیں. یہ علت، یہ وجہ جس وجہ سے حضور نے رمل کروایا تھا یہ ختم ہو چکی. لہذا آج کے بعد کیا رمل کو ختم کر دیا جائے، پہلوانوں کی طرح چلنے کو ختم کر دیا جائے، موقوف کر دیا جائے؟ وجہ پوری ہو گئی، علت پوری ہو گئی. لیکن سیدنا عمر نے فرمایا خبردار، میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ یہ قیامت تک سنت قائم رہے. ہم علت موجود رہے یا نہ رہے، وہ وجہ قائم رہے یا نہ رہے، حضور کی سنت جو جاری ہو گئی یہ قیامت تک کے لیے جاری. اب عجیب انداز ہے، وہ صفا مروہ کی سعی کے دوران ایک مخصوص جگہ ہے جہاں سے اگلی جگہ تک ہم نے دوڑنا ہو. مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں. مرد دوڑیں گے، عورت تیز چلے گی لیکن دوڑے گی نہیں. لیکن سنت کس کی ہے؟ یہ طریقہ کس کا ہے؟ اس کا موجد کون ہے؟ مؤسس کون ہے؟ کہاں سے یہ شروع ہے؟ شروع کرنے والی تو سیدہ ہاجرہ ہے، خاتون ہے، عورت ہے. اس نے جس کی وجہ سے شروع ہوا، جنہوں نے شروع کیا، اس جنس کے لیے، عورت کے لیے وہاں اب دوڑنا نہیں ہے. اور جس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، مرد کے لیے وہاں دوڑنا ہے. اب ہم کیا سوچیں، کیا کریں کہ دین اتباع کا نام، دین پیروی کا نام، دین عقل اور رائے اور قیاس کا نام نہیں ہے. اتباع 6 انداز سے ہم نے حضور کی کرنی ہے، تب اتباع کا لفظ پورا ہو. جو عمل آپ کر رہے وہ سبب، جس سبب سے کر رہے وہ حضور سے ثابت. دوسرا،
جس عمل کا تعلق اگر جنس کے ساتھ ہے تو وہ جنس حضور سے ثابت ہو، اگر اس کا تعلق خاص مقدار تعداد کے ساتھ ہے وہ مقدار اور تعداد حضور سے ثابت ہو، اس عمل کی جو کیفیت ترتیب ہے طریقہ ہے وہ طریقہ بھی حضور سے ثابت۔ پانچویں چیز اس عمل میں، جس عمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہے، جس کو کہا جاتا ہے یہ اتباع، یہ ہے پیروی، 6 چیزوں سے ہم نے پیروی کو کامل مکمل کرنا ہے۔ 4 چیزیں سمجھ آئیں، 5ویں چیز، اگر اس عمل کا تعلق کسی خاص وقت، مہینے اور زمانے کے ساتھ ہے تو وہ زمانہ، وہ وقت، وہ دن حضور سے ثابت ہو۔ زمانہ اپنی مرضی کا نہیں، وقت اپنی مرضی کا نہیں، مہینہ اپنی مرضی کا طے نہیں ہو سکتا۔ عبادت میں اتباع، اس کی مثال آپ دیکھیں کہ آگے ہمارے ملک میں سردی آ رہی، تو سردی کے مہینوں میں آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں 1 مہینے کے روزے سال بھر ہم پہ اوپر فرض ہے، اور وہ گرمیوں میں، اب گرمیوں میں آ رہے کئی سالوں سے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ سردیوں کے 1 مہینے کا تعین کر دیں تاکہ ہم روزے رکھ لیں آسانی کے ساتھ، اللہ راضی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت، اس عبادت کا تعلق 1 مہینے کے ساتھ، اور 1 مہینہ وہ رمضان کا ہے، وہ شریعت نے طے کر دیا ہے، اب اپنی مرضی سے اس مہینے کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نماز کے اوقات اپنی مرضی کے مطابق طے کر لوں، تو نہیں، نماز عبادت ہے، عبادت کے اندر اوقات شریعت خود طے کرے گی، تو لہٰذا اپنی مرضی کے ساتھ یہ وقت طے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ رمضان مبارک میں عمرے پہ گیا ہوں، پھر آنا اور پھر واپس جانا اور پھر آنا حج کے لیے مشکل ہوگا، بیت اللہ بھی وہاں ہے، صفا مروہ بھی وہاں ہے، مقام ابراہیم بھی وہاں ہے، مزدلفہ بھی ہے، مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، سارے میدان تو موجود ہے، اور بندے اکثر جب جاتے ہیں تو ویسے ہی عرفات کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، مزدلفہ دیکھنے چلے جاتے ہیں، مینا میں چلے جاتے ہیں، کیوں نہ بندہ حج کر کے واپس جائے، حج ہی رمضان میں کر لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ حج کا دن، وقت حضور نے طے کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں عرفات میں رات کو چلا جاؤں، 1 دن بعد 10 کو رات کو چلا جاؤں یا اگلے دن چلا جاؤں، نہیں، وقت عبادت کا شریعت طے کرے، زمانہ شریعت طے کرے، وقت شریعت طے کرے، اپنی مرضی اس میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے 5واں اصول، 5واں انداز اتباع کے لیے کہ وقت بھی وہی ہو، مہینہ بھی وہی ہو، انداز بھی وہی ہو جو محمد مصطفیٰ سے کیا، اپنی مرضی سے نہیں ہو۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں عصر کی نماز کے ساتھ مغرب بھی پڑھ لوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں یا مصروف ہوں یا سونا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، شریعت طے کرے۔ وقت شریعت نے سورج غروب ہونے کی شرط رکھی، جب شریعت نے کہہ دیا سورج غروب ہونے کے بعد مغرب ہے، بس آپ جب تک وہ سبب پورا نہیں ہوگا اس وقت تک نماز تمہاری مغرب کی نہیں ہو، یہ شریعت کا حق۔ اور 6ٹھی چیز جو اس میں اتباع میں مقصود ہے کہ اگر تمہارے اس عمل کا تعلق کسی خاص وقت اور جگہ کے ساتھ، تو وہ جگہ شریعت خود طے، اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے۔ طواف کے لیے شریعت نے ایک جگہ طے کی، یہ بیت اللہ ہے، طواف اس کا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں صرف مقام ابراہیم کا طواف کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کسی اور جگہ پہ میں جا کے طواف کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ مسجد ہے، اس کا طواف کر لوں، نہیں ہو سکتا۔ اس کی جگہ کا تعین شریعت نے خود کیا ہے، جگہ شریعت طے کرے گی، تب وہ تمہارا عمل اتباع بنے۔ اتباع کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہوئیں؟ 6۔ سب سے پہلے یہ سبب، وجہ، جو عمل کی وجہ ہے، سبب ہے، وہ حضور سے ثابت۔ دوسرا وہ جنس،
حضور سے ثابت. تیسرا مقدار تعداد حضور سے ثابت. کیفیت ترتیب طریقہ حضور سے ثابت. اگر عمل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ہے، وہ وقت شریعت نے خود طے کرے گی تب اتباع ہوگی. پانچواں چھٹا، اگر عمل کا تعلق کسی خاص جگہ کے ساتھ ہے تو وہ جگہ شریعت طے کرے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. ان 6 انداز سے آپ کا عمل ہوگا تو وہ عمل سنت ٹھہرے گا، ثواب ٹھہرے. اب ذرا اس انداز سے، ان 6 کیفیتوں سے اپنے ذہن میں بات بٹھا کے آگے بڑھتے ہیں. ایک عمل جو ماہ ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیار میں جلوس کی صورت میں، جشن کی صورت میں کیا جاتا ہے. اس عمل کو ان 6 حیثیتوں سے پیغمبر سے ذرا پوچھی. جو سبب ہے سب سے پہلے غور کرتے. سب سے عمل میں پہلی چیز کیا تھی؟ سبب، علت، وجہ. اب وجہ کیا ہے؟ یہ جلوس کیوں کرنا ہے اور جشن کیوں منانا ہے؟ کہ حضور سے محبت، حضور سے پیار. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور سے پیار سب سے پہلے، سب سے زیادہ کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام. تو کیا صحابہ کرام نے یہ جو علت آپ پیش کر رہے، جو سبب آپ پیش کر رہے، اس سبب اور وجہ سے صحابہ کرام نے کیا ہے؟ تو ساری دنیا خاموش ہے اور مانتی ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. اچھا، صحابہ کرام نے نہیں کیا. جو سبب آپ بیان کریں محبت رسول، کیا حضور نے اپنے حکم اور فرمان اور سنت میں اس کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو اس پر وہ علت، وہ سبب بیان کرے. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب اختلافات بڑے بڑے میرے جانے کے بعد دیکھو گے تو تم پر میری سنت واجب ہے اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی سنت تجھ پر واجب. ان کے طریقے کو اپنا لے. تو کیا اختلافات کی اس حالات میں، اختلافات کے اس دور میں، کیا آپ کی سنت یا خلفائے راشدین کی یہ سنت سے یہ عمل، یہ انداز ثابت ہے؟ اگر نہیں ہے ثابت تو پھر دوسری ایک حدیث جامع ترمذی، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ کا طریقہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. خلفائے راشدین سے آگے بڑھیے، 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے ایسا عمل کیا ہے تو پیش کی. لڑائی کس بات کی؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ تنازع کس بات کا ہے؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ کیوں نہیں بیٹھ کے اس کو حل کر لیا جاتا کہ کیا 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا عمل کیا؟ اگر کوئی آج بندہ کہے یہ مسئلہ تو قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت. ایک بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ جشن میلاد قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، وہ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ نہ قرآن کو حضور سمجھ پائے اور نہ صحابہ سمجھ پائے. نہ اس قرآن میں ہوتا تو صحابہ نہ کرتے. 1000 آیت بھی کوئی بیان کرے قرآن سے اور کہے کہ یہ جشن ثابت ہے، یہ جشن ثابت ہے، ہم ایک ہی جواب دیں گے، اگر قرآن میں ثابت ہوتا تو محمد مصطفیٰ اور صحابہ کرام کرتے. وہ کون سی آیت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جس پر حضور نے خود عمل نہیں کیا؟ کان خلق القرآن، آپ کے کردار ہی قرآن ہے. جو کچھ قرآن ہے وہی آپ کی ذات ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے حضور کو دیکھنا وہ قرآن دیکھے. قرآن کی آیت کا ہر آیت کا مصداق عمل کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سے تو ثابت ہو، حدیث سے تو ثابت ہو، صحابہ کرام نے یہ عمل نہ کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کا ایمان تو معیار ہے، ان کا عمل تو معیار ہے.
ان کا طریقہ تو ہمارے لیے معیار ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی اور آپ کو سمجھ آ گئی۔ جو آیت صحابہ نہیں سمجھ پائے نعوذ باللہ وہ تم سمجھ پائے ہو۔ جس آیت سے یہ عمل ثابت ہوتا ہے وہ صحابہ اکرام نے سمجھ کے اس پر عمل کیوں نہیں؟ یاد رکھیے قرآن مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ بھی مکمل ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری صحابہ کے کیے ہوئے اعمال کو قیامت تک جاری رکھنا، جو انہوں نے کیا اس کو کرنا ہے، جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے، اسے سنت ترکیہ کہتے ہیں۔ پوچھئے علماء سے سنت ترکیہ کیا ہوتی؟ سب کا جواب یہ ہوگا جو حضور نے نہیں کیا وہ نہ کرنا سنت۔ اتباع کو جو سبب آپ بیان کرتے محبت رسول کا، یہ سبب موجود تھا۔ حضور کہتے تھے مجھ سے محبت کرو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر تو اب تک تم ساری دنیا سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو، حتیٰ کہ اپنی جان سے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضور نے یہ وجہ بیان کر دی تھی کہ مجھ سے محبت کرو، لیکن اس محبت میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ جو آپ سبب کہتے ہیں یہ سبب ثابت نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ہم محبت میں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو تم محبت میں کرتے ہو صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سبب حضور سے صحابہ سے ثابت ہو۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ اس عمل کا تعلق مجھے بتاؤ کس کے ساتھ؟ جنس کے ساتھ اس عمل کا تعلق کسی جنس کے ساتھ ہے؟ قربانی کا تعلق جنس کے ساتھ، روزے کا تعلق وجود کے ساتھ، صدقے کا تعلق جنس کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ جشن میلاد کا تعلق جنس کے ساتھ ہے، اس دن کیا کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، اس کا تعین حدیث کرے۔ عید الفطر والے دن صدقۃ الفطر دینا ہے اور وہ 2.5 کلو ہے، 1 سا ہے، تعین حدیث کرے۔ جشن میلاد والے دن کیا کرنا ہے؟ کوئی چیز صدقہ کرنی ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے، اس کی کوئی جنس ہے، اس کا کوئی وزن ہے تو شریعت بیان کرے۔ کیوں شریعت خاموش ہے اتنے بڑے عمل سے جس کو نہ کرنے والا ابلیس ٹھہرتا ہے؟ تو چاہیے نا شریعت بولے، قرآن بولے، حدیث بولے۔ حضور یہ کہے کہ عید الفطر والے دن اچھے کپڑے پہنو، حضور فرمائے نئے کپڑے پہنو، حضور فرمائے خوشبو لگا کے جاؤ، حضور فرمائے کوئی چیز کھا کے، میٹھی کوئی چیز یا کھجور کھا کے جاؤ، حضور فرمائے جا کے عید وال تکبیرات کہو، حضور فرمائے جا کے عیدگاہ میں بیٹھو، حضور فرمائے تکبیرات پڑھتے رہو، حضور فرمائے پھر آ کے امام 2 رکعت نماز عید پڑھائے، پھر اس کا خطبہ ہو، دعا ہو، عورتیں مرد اس دعا میں شامل ہوں۔ پتہ چل گیا عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو کیسے منانا ہے۔ اضحیٰ والے دن، قربانی والے دن فرما کھائے پیے بغیر آ کے عید پڑھو، عید کے بعد جا کے جانور ذبح کرو۔ جانور کیسا ذبح کرنا ہے، کس جنس سے تعلق ہو، سب کو شریعت کتنے دن ذبح کرنا ہے شریعت طے کر رہی ہے۔ آخر عید میلاد النبی کے مسائل و حکام کو شریعت کو چاہیے تھا بیان کرنا کیا ہے؟ عید تو ہے، کرنا کیا ہے؟ عید مان لیا، اب بتاؤ اس جشن کو منانا کیسے؟ سنت ہے نا، قرآن میں ہے نا، حدیث میں ہے نا۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی۔ قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، کیسے رکھنا ہے؟ سحری وقت سحری کھانی ہے، پھر شام تک کچھ نہیں کھانا، شریعت نے بتلا دی ہے۔ حج کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ طریقہ حضور نے بتلا دی۔ بھائی عید میلاد النبی ہے، بتلاؤ کرنی کیسے؟ طریقے کا تعین کیجیے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ کوئی 2 رکعت پڑھنی یا کوئی نماز ہے یا خطبہ ہے یا کیا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ شریعت نے وضع کیا ہے تو بیان کیجئے تاکہ اتباع بنے۔ کیفیت بیان کر دیجئے، کس وقت شروع کرنا ہے اور کیسے کیسے شروع کرنا ہے۔ عید الفطر کی کیفیت ترتیب ہے، عید الاضحیٰ کی کیفیت ترتیب ہے، جشن کی ترتیب بتلائی۔ کیا کرنا ہے اس دن صبح صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔
ترتیب تو کیفیت تو حدیث بیان کرے گی نا کہ پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر بازار میں نکلنا ہے، پھر گلی میں جانا ہے، پھر بازار میں جانا ہے، بازار میں جا کے ٹرک پہ چڑھنا ہے، ٹرک پہ چڑھ کے پھر جناب وہاں سے کچھ چکر دیر لگا کے پھر ٹرالی پہ چڑھنا ہے، وہاں سے رکشے پہ چڑھنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر دوڑنا ہے، کہاں ختم ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے، زور سے پہلے، زور کے بعد، اس کا وقت کیا ہے، آغاز کا اختتام کا طریقہ کیا ہے، کچھ تو بتائیے۔ یہ کیسی بے مہارہ عبادت ہے کہ چڑھ جاؤ اتر جاؤ جہاں مرضی جاؤ، جو چاہو کرو، گانے سنو، فحاشی بے حیائی سنو، مرد عورتوں کا اختلاط ہو، وہاں ہلڑ بازی ہو۔ شریعت ایسے اعمال کرواتی، مرد عورتیں چوکو چوراہوں پر کھڑے، ماڈل بنے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، عورتوں مردوں کی بھیڑ ہے، رش ہے۔ لازم بات ہے جہاں عورتیں ہوں گی وہاں رش تو ہوگا۔ قوم فحاشی بے حیائی کو پسند کرتی، جلوسوں میں تب ہی تو رش بنا ہے، جب عورتیں نہیں تھی تو رش کم ہوا کرتا تھا، اب عورتیں بھی آ گئی ہیں تو رش بڑھ گیا۔ جتنی عورتوں کو لاؤ گے اتنا رش بڑھے، جتنی بے حیائی کرو گے اتنا رش بڑھے۔ لیکن کم از کم یہ تو کہہ دو نا کہ جو نہیں کر رہے وہ شرافت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، سنت کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے نہیں کر۔ شیطان نو تو نہ کہو، شیطان تو وہ ہے جو بھاگ رہا ہے، شیطان تو وہ ہے جو مرد عورتوں کا اختلاط کر رہا ہے، جو گھر میں بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حیا و شرم سے عورتیں مرد کو باہر نہیں لے آتا، وہ شیطان سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے۔ کوئی مقدار ہے، کوئی تعداد، کوئی طریقہ، کوئی وقت؟ نماز کہاں پڑھنی ہے بھائی؟ مسجد میں۔ عید کہاں پڑھنی ہے بھائی؟ عیدگاہ میں۔ جشن کہاں منانا ہے بھائی؟ کوئی جگہ۔ طواف کہاں کرنا ہے جی؟ بیت اللہ میں۔ جشن میلاد منانا ہے کہاں بھائی؟ کوئی جگہ، بازار، کوئی جگہ کا تعین، کوئی وقت کا تعین۔ 6 انداز سے اتباع ہوتی ہے، 6 کے 6 انداز جشن میلاد میں موجود نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کو سنت اور دین اور شریعت مان لیں؟ کیسے اجر مان لیں؟ کیسے ثواب مان لیں؟ کیسے دین مان لیں؟ ہم پہلے بھی یہ لوگوں سے پیغام دیا کرتے تھے، آج بھی دے رہے، یہ بدعت سنت نہیں، یہ سنت ترکیہ ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ کیوں کہ حضور نے اور صحابہ نے نہیں کی۔ جو کام حضور نے نہ کیا ہو، نہ کرنا وہ سنت ہوتا ہے۔ تبا تابعین کا دور، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے میرے زمانے کے بہترین لوگ ہیں، پھر میرے بعد، پھر ان کے بعد۔ یہ سارے خیر القرون، خیر الناس، یہ محروم رہے سنت۔ اور میں اس کو اس انداز میں بیان کیا کر کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب کے اعمال نامے کھولنے، حضور کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، تابعین کا بھی، اور عام بندوں کا، ہم جیسے سب گناہگاروں کا اعمال نامہ کھولے۔ تو یہ کیا کہے کہ یا اللہ تیرے نبی نے نیکیاں کی ہے، کمال کی ہے، جن کے پورے عمل نامے میں ایک بھی گناہ نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، دین ہی دین ہے، یہ اللہ تیری اطاعت ہی اطاعت ہے۔ تیرے نبی کا عمل نامہ معصوم عمل نامہ ہے، لیکن اے اللہ ایک کام جو تیرا نبی نہیں کر سکا وہ ہم کر کے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھ تیرے نبی نے اپنی ولادت کا اور تیرے نبی کے صحابہ نے اپنے نبی کی ولادت کا جشن نہیں منایا، ہم وہ کام کر کے بھی آئے ہیں جو تیرے رسول نے نہیں کیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، رسول اللہ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ یہ سارا دن بندہ اتنا خرچ کرے، اتنی محنت کرے، اتنی کوشش کرے، سارا دن جلوس کے ساتھ پیدل چلے، عقل کے خلاف بندے کہتے ہیں نا ثواب نہیں ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ثواب نہ ملے؟ یاد رکھیے وہ مشقت جو تم اٹھا رہے ہو
اس کا ثابت ہونا بھی ضروری۔ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جا رہے تھے عمرہ کے لیے، سفر جاری تھا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیدل چل رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، سواری پہ نہیں ہے، پیدل جا رہا ہے۔ اس کو پانی پلاتے ہیں وہ پانی نہیں پیتے، کھانا کھلاتے ہیں کھانا نہیں کھاتے۔ آخر کار گر پڑا، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو ہے صحابی وہ گر گئے۔ کیا ہوا؟ بلاؤ اس کو۔ صحابہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا کیا ہوا اس کو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نظر مانی تھی کہ بیت اللہ کی طرف پیاسا جاؤں، سارے سفر میں پانی نہیں پیوں، کھانا نہیں کھاؤں، دھوپ پہ چلوں گا اور پیدل چلوں بیت اللہ کی طرف، دربار کی طرف نہیں، بیت اللہ کی طرف، کسی عرس اور میلے کی طرف نہیں، بیت اللہ کی طرف پیدل ننگے پاؤں چلوں، دھوپ میں بیٹھوں گا، چھاؤں سائے میں نہیں بیٹھوں۔ حضور نے فرمایا اس کو کہہ دو تیری اس مشقت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، دین اسلام تیری اس مشقت سے بری ہے۔ سواری پر سوار ہو یہ دین ہے، کھانا کھا پانی پی یہ دین ہے، بھوکا پیاسا رہ کے جان بوجھ کے مشقت میں ڈالنا یہ دین نہیں ہے، دین اس سے بری ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی، ان کی بہن جا رہی عمرہ کے لیے ننگے پیر، اور کہتی ہے راستے میں کانٹے چوبیں گے، پتھر چوبیں گے، اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ حضور نے فرمایا اے عقبہ اپنی بہن کو کہہ دے دنیا جائے گی ثواب لے کے آئے گی، تو جائے گی اللہ کا غصہ لے کے واپس پلٹے گی، اللہ تیری نظر سے بری ہے، رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے تیری نظر کی۔ ایسی مشقت، ایسا خرچ، کروڑوں خرچ کر دو، ثواب نہیں۔ ثواب کے لیے ضروری ہے اتباع ہو، اور اتباع کے لیے ضروری ہے 6 کیفیتوں سے اتباع ہو، تب اتباع۔ جتنا مرضی خرچ کر دو، جتنی مرضی گلیاں صاف کر دو، جتنا مرضی چونا بکھیر دو، جتنا مرضی گلیاں سجا دو، ثواب نہیں۔ ثواب اس دن ملے گا جب اس عمل پر مصطفیٰ کی مہر ہو۔ حضور نے کیا ہوگا ثواب، صحابہ نے کیا ہوگا ثواب ہے، حضور نے صحابہ نے نہیں کیا ثواب نہیں۔ کروڑوں اربوں کھربوں روپے خرچ، جس ملک میں سیلاب کی کیفیت، جس ملک میں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہوں، اس قوم اس ملک کے اب بازاروں پر خرچ بغیر کسی وجہ، بغیر ثواب، بغیر دین کے، بغیر شریعت، بغیر اتباع کے، قیامت والے دن کیا پوچھا نہیں جائے؟ چراغاں کیا جائے گا۔ مجھے بتلاؤ اسلام میں چراغاں کرنا ہے یا مجوسیوں کے مذہب میں چراغاں ہے؟ آنکھ کے پجاری کون ہے؟ آنکھ کی روشنیاں کون کرتے؟ حضور نے کبھی کسی خوشی کے موقع پہ چراغاں کا حکم دیا ہو؟ تیل کی بتیاں اس وقت موجود تھی، چھتوں پر چراغاں ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ یہ مجوسیوں کا مذہب ہے، اسلام نہیں ہے، دین نہیں۔ اللہ کی پناہ یہ کہیں کہ ہم ان سے متاثر ہیں، دین نہیں ہے، شریعت نہیں۔ نبی علیہ السلام کس چیز کا نام ہے؟ اتباع۔ ہاں جو مشقت ثابت ہو، بنو سلمہ کے لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم اپنا گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتے ہیں تاکہ نماز میں آسانی ہو، ہمارے گھر تھوڑے سے دور ہے، مشقت ہوتی ہے آنے جانے میں۔ حضور نے فرمایا وہیں روکے رہو، اللہ تمہارے قدموں کے نشانات پر تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ یہ ہے وہ مشقت جو اسلام میں ہے، دین میں ہے، وہ نماز کے لیے۔ فتح مکہ کا سفر ہے، راستے میں ماہ رمضان تھا آپ کے علم میں، حضور نے صحابہ نے پیاس کہا یا رسول اللہ روزہ رکھا ہوا ہے، عصر کا ٹائم ہے، وقت ہے، ہمیں پیاس لگی۔ حضور نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، پانی پی لی، روزہ کھول دیے،
عصر کے وقت سفر میں روزہ حضور نے کھول دی، صحابہ کرام نے بھی کھول دی، دو چار چند صحابہ رہ گئے، وہ کہنے حضور نے کھولا ہے وہ رحمت للعالمین، انہوں نے کھولا ہے ان کے لیے جو بیچارے نہیں رکھ سکتے، نہیں پہنچ سکتے افطاری کے وقت تک، کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، ہم قوی ہیں، طاقتور ہیں، ہم روزہ رکھ کے پہنچ جائیں گے افطاری کے وقت تک۔ حضور کو بتلایا گیا، سب نے روزے کھول لیے، فلاں فلاں نے نہیں کھولا، وہ مشقت برداشت کر رہے ہیں، وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ حضور نے سن کے کیا فرمایا؟ کوئی بات نہیں، اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ نہیں، فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، انہیں بتا دو وہ محمد کے نافرمان ہے، وہی فرما بردار ہے جس نے محمد کو دیکھ کے کھول لیا۔ بس اتباع، دین اتباع کا نام۔ کوئی ایسی مشکلات، کوئی ایسے دکھ تکالیف جان بوجھ کے اختیار کرنا جس کی اسلام نے اجازت نہ دی ہو، اسلام نے نہ کیا ہو، اور ثواب کی امید رکھنا، یہ ثواب نہیں ہے، اتباع نہیں۔ حضور نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کی، ائمہ کرام نے ایسے اعمال نہیں کی۔ جو مرضی کر لے ثواب نہیں ملے گا، ثواب کے لیے ضروری ہے اتباع۔ اللہ نے لکھ دیا ہے ثواب اس پر دے گا جس پر محمد مصطفیٰ کی اتباع، اتباع ہے ثواب، اتباع نہیں ہے ثواب نہیں۔ اس اپنی بدعت کو، ان خرافات کو، اس جشن کو ذرا شریعت کے اوزان میں، سنت کے اوزان میں، اتباع کے اوزان میں پیش کیجیے۔ ایک علت بتا دیجئے جو سنت پر پوری اترتی ہو، ثواب کے معیار پر یہ پوری اترتی ہو۔ اسلام میں جشن منانے کا یہی انداز ہے یا اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ گانے ہیں، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، گناہ کے کام الگ ہے، بدعت الگ ہے۔ یاد رکھیے اس میں یہ گناہ کے کام نہ بھی ہوں تب بھی یہ بدعت، اس میں گانے نہ ہوں، عورتوں کا اختلاط نہ ہو، باقی جو چیزیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کی ہیں وہ الگ کر دی جائے تب بھی بدعت۔ بدعت بذات خود گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس پر سارے اعمال اللہ برباد کر دے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ بدعتی کا قبول ہی نہیں ہوتا، بدعتی حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ میں خود نبی ہوں، جو عمل میں بھی شروع کروں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں بدعتی بندہ حضور کی امانت پر یقین نہیں رکھتا، وہ گویا اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے حضور نے دین پورا پہنچایا نہیں، میں نے آگے پورا کی، یہ عمل حضور سے رہ گیا، حضور نہیں بتلا سکے، صحابہ عمل نہیں کر سکے، میں نے آ کے قرآن کی تفسیر کی، میں نے آ کے حدیث کی تفسیر کی، قرآن حدیث کو میں سمجھا، پہلے لوگ نہیں سمجھے۔ اس بندے نے پوری ملت اسلامیہ کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر اپنے عمل سے کہا کہ یہ قرآن حدیث کو نہیں سمجھ پائے سوائے میرے، میں سمجھا ہوں، لہذا میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ قرآن حدیث کی تشریح میں جانتا ہوں، اس سے یہ عمل ثابت۔ یہ حضور کی امانت پر، حضور کی ختم نبوت پر دین کے اندر مسئلہ بیان کرنا تو نبی کا درجہ ہے، نبوت کا خاصہ ہے۔ ایک عام آدمی کہتا ہے اس پر ثواب ملے گا، شروع میں نے کیا ہے ثواب ملے گا، شروع مصری بادشاہوں نے کیا ہے ثواب ملے گا، شروع رافضیوں نے کیا ہے ثواب ملے گا، شروع فاطمی شیعوں نے مصر سے کیا ہے ثواب ملے گا۔ بیان کرو تاریخ کب سے یہ شروع ہوا، لے جاؤ پیچھے تاریخ، نماز کی تاریخ حضور تک جاتی ہے، روزے کی تاریخ حضور تک جاتی ہے، سارے اعمال دین کی تاریخ حضور تک پہنچتی ہے۔ اس عمل کی تاریخ شروع کرو آج سے کہاں تک جاتی ہے؟ ٹھیک 50 سال پہلے یہ 12 وفات ہوا کرتا تھا، گویا تاریخ پاکستان میں ہی ختم ہو، پاکستان کی تاریخ تو یہی ختم ہے۔ مورخین نے سب سے زیادہ مصر کے فاطمی شیعوں تک اس بات کو لے گئے کہ انہوں نے اس کو شروع کی، اس سے آگے یہ نہیں۔
لہذا اپنے آپ کو بدعات سے خرافات سے محفوظ رکھیے، سنت پر قائم رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔